دوستو ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں سے اور آگے اپنے اکاؤنٹس پر بھی شیئر کریں گے۔ روزہ رسول پر سلیوٹ کرنے کی مختلف ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ غالباً یہ ٹرینڈ اس وقت شروع ہوا جب ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ سنہری جالیوں کے سامنے سلیوٹ کرتا ہے۔ کسی کے ذاتی عمل پر بات کرنا زیادہ مناسب نہیں، لیکن درج ذیل باتوں پر غور کیجئے کیونکہ یہ معاملہ ادب رسول کا ہے اور ادب کو علم پر فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 1، کیا مسجد نبوی میں زور سے قدم زمین پر مارنا بے ادبی نہیں؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یوں بازو کھول کر چودھریوں والے انداز میں سلام کرنا بہتر ہے یا عاجزی سے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر آنکھوں میں زہر نصیب آنسو لیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے سلام کرنا؟ نمبر 3، اور پھر ایسے عمل سے پہلے خصوصی طور پر ویڈیو بنوانا اور فیس بک پر ڈالنا، مطلب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہوری چاہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس ٹرینڈ سے بچیں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک کاش میرے بس میں ہو تو ہر زائر مکہ و مدینہ کو ادب روزہ رسول و مکہ مکرمہ سے متعلق پورا کورس کرواؤں۔ فی زمانہ ڈیجیٹل دور میں برائیاں بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، ان میں سے چند بیان بھی کیے دیتا ہوں، شاید کوئی بھائی میری وجہ سے اس برے عمل سے بچ جائے۔ نمبر 1، سنہری جالیوں کے سامنے لائیو ویڈیو کال کرنا، ویڈیو بنانا۔ میں کسی دوست کے پاس حاضر تھا، موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس نے کہا اگر موبائل استعمال کرنا تھا تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ہائے قسمت کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی موبائل استعمال کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنے، باتیں کرنے کی بجائے دیگر دنیا والوں سے گفتگو میں مصروف ہوں۔ اللہ پاک بچائے، آمین۔ نمبر 2، یوں تو مطلقاً کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں تصاویر سے بچا جائے، تاہم روزہ رسول پر پیٹ کر کے تصاویر کھینچنا اور اسے اپلوڈ کرنا ادب کے خلاف ہے۔ میں جب بھی ایسی تصویر دیکھتا ہوں مجھے کوفت ہوتی ہے۔ اس پر کوئی حکم شرع نہیں، یہ صرف ادب کی بات ہے جو سمجھ جائے۔ نمبر 3، مسجد نبوی میں گروپ بنا کر بیٹھنا اور دنیا کی باتیں کرنا، ایسا عام مساجد میں بھی منع اور ناجائز ہے۔ نمبر 4، مدینہ شریف کی آزمائشوں مثلا موسم، کھانا یا دیگر پر زبان پر شکایت لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو کوئی بھی مدینہ طیبہ کی سختی اور شدت پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ مسلم شریف 1004۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوستو یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ ولیوں کی زبان ایک بات سنی کہ سرکار کی بارگاہ وہ مقام ہے جہاں پر سانسوں کو بھی ادب سے چلنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ شاید میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ پہلے مدینے کا سفر بڑی مشقت کا ہوا کرتا تھا۔ پیر صاحب اپنے مریدوں کو بار بار کہا کرتے تھے کہ مدینے جاؤں گا، سرکار کو دل کی ساری باتیں بتاؤں گا۔ جب بھی بات ہوتی یہی عرض کرتے، مدینے جاؤں گا، سرکار کو دل کی ساری باتیں بتاؤں گا۔ مہینوں کا سفر طے ہوا اور آخر سرکار کے قدموں میں جا پہنچے۔ مریدین پیچھے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب جیسے ہی روزہ رسول پر پہنچتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ مرید بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا؟ پیر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار کے پاس جاؤں گا، ساری دل کی باتیں بتاؤں گا، اور فوراً چل دیے۔ مریدین نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ آپ تو ہر بار ہر روز یہی کہا کرتے تھے کہ سرکار کے پاس جاؤں گا، دل کی ساری باتیں سناؤں گا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ فوراً چل دیے؟ کہا بیٹا یہ وہ مقام ہے جہاں پر سانسوں کو بھی ادب سے چلنا پڑتا ہے۔ جب تک سانس رکی رہی روزہ رسول کے سامنے کھڑا رہا، اور جب یہ خدشہ ہوا کہ اب سانس آنے والی ہے میں آگے چل پڑا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سانسوں کو بھی ادب سے چلنا پڑتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری سانسیں بے ترتیب نہ ہو جائیں اور کوئی سانسوں کی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو دوستو صرف بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔